آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. میں ہوں صدرہ اقبال. اور ہم سب کو ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے. ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں, ہمارے اچھے کام کو سراہیں. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی فیل دیٹ وی آر وانٹیڈ اینڈ وی آر لوڈ اینڈ وی آر ریسپیکٹڈ. لیکن ایگزیکٹلی جو یہ کمپلیمنٹس ہوتے ہیں, جو ویلیڈیشن ہوتی ہے, یہ کب ایک انرجی بوسٹر کا کام کرتی ہے اور کب یہ ایک زہر قاتل بن جاتی ہے, یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ تعریفیں, خوشامدیں بڑی بڑی سلطنتوں کے ڈاؤن فال کی وجہ بنی ہیں. ایسے کانکررز جنہوں نے دنیا میں اپنا جھنڈا گاڑا اور بڑی بڑی سلطنتوں پہ, رعایا پہ حکومت کی, اگر وہ بھی خوشامدیوں سے گھر گئے تو ان کی پوری امپائرز ختم ہو گئے. سو دا کویسچن از کہ انسان جب تعریف پسندی کی طرف چلا جاتا ہے اور خود پسندی یعنی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ نہ اپنی بات کو چیلنج ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے, صرف اور صرف اس بات پہ کام کرتا ہے کہ میری واہ واہ ہو, تو پھر اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کی زندگی پر بھی اور اس کے ارد گرد کے لوگوں پر بھی. آج اس کو ایکسپلور کریں گے. اینڈ وی ہیو اے بریلینٹ پینل ود اس. ہمارے ساتھ موجود ہیں عطیہ فرید جو کہ ایک ماہر نفسیات ہیں. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ حفیظ, ہو از دا CEO آف ای کامرس انفلوئنسرز. اس کے علاوہ کوچ بھی کرتی ہیں اور مختلف ان کے ساتھ جو منسلک ینگسٹرز ہیں, فاؤنڈرز ہیں, ان سے بھی ان کا واسطہ پڑتا ہے. تو اگین کیا آپ کو پتہ ہے 2009 واز دا فرسٹ ٹائم جب فیس بک نے لائک کا بٹن ایڈ کیا تھا. یعنی اس سے پہلے یہ لائک کی اور کوانٹیفائبل ریس شاید اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں تھی جتنی آج ہے. تو کیونکہ ان کا تعلق انفلوئنسر سے, تو ہم یہ بات بھی لے کے آئیں گے. بہت شکریہ سائمہ آپ کے جوائن کرنے کا. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, وی آلسو ہیو ود اس عمیر جالیہ والا, جو کہ ہم اس بات کو ریکگنائز کریں گے کہ اب ویلیڈیشن, کمپلیمنٹس اتنے زیادہ اہم ہو گئے ہیں کہ بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایون فار پروفیشنلز کام ہی اسی لیے کرتے ہیں. آپ ایک اچھے ڈاکٹر اس وقت تک نہیں ہیں, آپ ایک اچھے ڈینٹسٹ اس وقت تک نہیں ہیں جب تک آپ کا سوشل پیج فعال نہیں ہے. بلکہ اس کے بجائے بھی اگر آپ ایک CEO ہیں, ایک HR لیڈر ہیں, ایک مارکیٹر ہیں, اگر آپ نے اپنی لیٹسٹ چیزوں کو پروجیکٹ نہیں کیا آن لنکڈن اور اس پہ تعریف نہیں بٹوری, کمپلیمنٹس نہیں بٹورے, تو کیا آپ ایگزسٹ بھی کرتے ہیں؟ دیٹس the reality we are living in and we will explore that. بہت شکریہ عمیر ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. عطیہ, سب سے پہلے اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کروں, انسانی فطرت, انسانی جبلت میں ہے کہ ہمیں تعریف پسند ہے, اور یہ ہمارے لیے کب ایک ٹونک کا کام کرتی ہے اور کب یہ ہمارے لیے زہر بن جاتی ہے, یہ ذرا ڈسٹنگوش کرنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. تو سب سے پہلے میں چاہوں گی اس پہ آپ کامنٹ کریں. اوکے صدرہ, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. دیکھیں, ایموشنل ویلیڈیشن کو میں ہمیشہ ایک ایموشنل ایپیٹائٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں, ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جیسے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے, اس میں ایک تو کھانے کی ضرورت ہے پیٹ کو زندہ رہنے کے لیے, اور دوسرا اچھی خوراک کی ضرورت ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارا ایموشنل ایپیٹائٹ ہے کہ جس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایموشنل سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ اس کو محسوس ہو کہ وہ ایک سیف انوائرمنٹ میں پل بڑھ رہا ہے, اس کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں, کیئر پرووائڈرز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایموشنل ایپیٹائٹ ہے وہ اپریسیشن پہ اور لو پہ اور ویلیڈیشن پہ جو ہے وہ بیس کر رہا ہوتا ہے. ویلیڈیشن ان دا سینس کہ آپ اس کو سین کرائیں, ہرٹ کرائیں, فیل کرائیں. لیکن یہاں پہ ٹونک اس وقت ہوتی ہے جب ہم نے اس میں بیلنس رکھا ہوا ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کریں تب تو وہ ٹونک کا کام کرے گا. لیکن جہاں پہ ہم نے اس کو نہیں اپریشیٹ کیا, جہاں پہ ہم نے بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیا ایک ٹاکسک انوائرمنٹ کی, تو آبویسلی وہ ٹونک کا نہیں, وہ پوائزن کا کام کرے گا. لیکن یہاں پہ یہ بھی چیز ہے کہ اگر اس ایموشنل ایپیٹائٹ میں ضرورت سے زیادہ ہی ٹونک بھر دی ہے تو وہ ایموشنل اوبیسٹی کی طرف آئے گا, جہاں پہ پھر بڑے ہو کر بہت سارے جو ہے وہ کمپلیکیشنز پرسنالٹی میں آ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سیلف لو جو ہوتا ہے وہ بہت نارسسٹک پرسنالٹی میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو جیسے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے ایک مناسب اور متوازن غذا ضروری ہے, ویسے ایموشنل ایپیٹائٹ کے لیے بھی وہی چیزیں ضروری ہیں. اچھا عطیہ, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اس کی وجہ سے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کچھ اسٹڈیز کی گئیں کہ a lot of people, کیونکہ ہمارا کارپوریٹ سسٹمز اور ہمارا نظام زندگی, ہماری اکنامکس اسی طرح ڈیزائنڈ ہے کہ جو لوگ ٹاپ لیڈرشپ پوزیشنز میں جاتے ہیں اس میں سے کہا گیا کہ 90% لوگوں میں نارسسسٹک پرسنالٹی ٹریٹس پائے جاتے ہیں. ناٹ ایگزیکٹلی اے ڈس آرڈر, لیکن خود پسندی یا کانفیڈنس کی وہ کوانٹٹی جس کی وجہ سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ نارسسسٹک ہوں. Who creates a narcissist? کیا یہ فیملیز اور پیرنٹس کریٹ کرتے ہیں
یا اکثر دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ جن بچوں کو زندگی میں اور ارلی ایئرز میں توجہ نہیں ملتی وہ بھی نارسسسٹک پرسنالٹی ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہو کریٹس اے نارسسسٹ؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں نا. جہاں پہ ان کو ایموشنل ویلیڈیشن نہیں مل رہی ہیں تب بھی وہ آبجیکٹیو کے لیے جو ہے انہوں نے ان کے دماغ نے ان کے ڈیفینس میکینزم نے ان کے لیے ایک کریئر پاتھ چوز کر لیا کہ جہاں پہ ان کو ان کی ڈگریز ان کی ایکسلنس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ویلیڈیشن دے رہی ہوتی ہیں. صحیح. اور کہیں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایموشنل ویلیڈیشن مل رہی ہے تو بھی ایک انسان کے اندر ایک نیچرل ایک کانفیڈنس پہ آ رہا ہوتا ہے اور آبجیکٹیو ویلیڈیشن وہ وہاں پہ بھی ایک سکسیزفل انڈیویجول ہوتا ہے. صدرا یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ایک ناک پرسنالٹی کو ہم نے بہت نیگیٹیوٹی میں لیا ہوا ہوتا ہے. ناک پرسنالٹی ان دا سینس کہ اگر وہ ایکسلنس میں ہے, اچیومنٹ میں ہے, بہت اچھی سکسیزفل ہے تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. ڈس آرڈر وہ اس وقت بن رہا ہے ایٹ دی کاسٹ آف ہارمنگ ادر پیپل. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اچھا جی, اب ذرا انفلوئنسرز کی طرف آ جاتے ہیں. کئی لوگ آج ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے یا ہماری سوسائٹی میں بہت ساری غلط روش چھپائی جا رہی ہے. اٹینشن سیکنگ ہم بنتے چلے جا رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ شاکنگ کانٹینٹ بنانا چاہتے ہیں. تو سائمہ, اس کے لیے کہا جاتا ہے سوشل میڈیا اس کے لیے ذمہ دار ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لائک کا بٹن 2009 میں آیا تھا اور اس کے بعد یہ تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم کچھ لکھتے بھی تھے تو ہمیں کیا ہی پتہ چلتا تھا, کیا فرق پڑتا تھا کہ کسی نے اس کو سراہا ہے نہیں سراہا ہے. بٹ دس میڈ اٹ کوانٹیفائبل. آج آپ اگر موازنہ کرتی ہیں, آج لوگوں کو دیکھتی ہیں تو یہ کتنا اہم ہو گیا ان کے لیے؟ جی سدرا, تھینک یو سو مچ فار انوائٹ اینڈ اٹس اے ویری گڈ ٹاپک. بہت نارملائز ہیں یہ چیزیں آج کل. آپ کو پتہ ہے, آپ لوگ ایون کھانا کھانے بھی جاتے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ پکچر لے کے, ایون وہ جو ڈشز کھا رہے ہیں ان کی پکچرز بھی لے کر جو ہے وہ فیس بک پر یا لنکڈن پر لگا دیتے ہیں. دیکھیے, ضروری ہے پروفیشنل کریئر میں سوشل میڈیا پہ آپ ان رہیں اور اپنی پروڈکٹیوٹی کو, پازیٹیوٹی کو آپ ایکسپوز کریں, بتائیں, شیئر کریں. بٹ ایز فار ایز میں یہ کہوں گی کہ آپ کی پرسنل لائف از کنسرن, یور فیملی از کنسرن, تو ان چیزوں کو ذرا چھپا کے رکھیں, بہت زیادہ ایکسپوز نہ کریں. آئی انڈرسٹینڈ کہ وداؤٹ سوشل میڈیا ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, یہ ضرورت ہے ہماری, ٹھیک ہے, بٹ اس کو کوانٹیفائی نہ کریں کہ جی اتنے لائکس آئے ہمارے, اتنے 100 ہمارے فالوورز ہوئے, اس سے اپنے آپ کو جج نہ کریں. کچھ لوگ انہی چیزوں سے ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں یار کہ میں نے ایک پوسٹ لگائی اور آلدو وہ انفارمیٹیو بھی تھی لیکن اس پہ لائکس کم آئے, یا میں نے اپنی پکچر ڈالی تو لائکس کم آئے, کامنٹس کم آئے, یا تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ زیادہ آئے. تو لوگ ایک فینٹیسی میں رہنے لگ جاتے ہیں. اور آپ والی بات وہ میں یہ کہوں گی کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے. یہ جو چیز ہے نا, ٹھیک ہے, تعریف کرنا اچھی بات ہے اور اٹ گیوز یو پازیٹیو انرجی آلسو, بٹ سم ٹائمز ہم اپنے آپ میں ایک ویلیو خود رکھنے لگ جاتے ہیں, بڑے ایک پوزیس کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن سائمہ, اٹ از ناٹ ایز بینائن ایز اٹ سیمز, اینڈ آئی تھنک یہ عطیہ کا سبجیکٹ ہے. لیکن جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ یہ جو ساری سوشل میڈیا کی الگوریدم اور اس کا انٹرفیس ہے وہ ڈیزائن ہی اس طرح سے ہے کہ وہ جو لائک ہے وہ صرف ایک لائک نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے اپنے فون میں نوٹیفیکیشنز آن کی ہوئی ہیں یا اگر نہیں بھی کی ہوئی ہیں تو جتنی نمبر آف لائکس آئی ہیں وہ ایک ریڈ کلر کا پاپ اپ دیتی ہے. اینڈ that automatically over times becomes a signal for the mind to release dopamine. اور ہم اس ڈوپامین کے اڈکٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ لائکس چاہیے, ہمیں زیادہ سے زیادہ وائرل کانٹینٹ چاہیے. چلے سوشل میڈیا کانٹینٹ کریشن تک شاید یہ ویلڈ تھا. اب یہ جب پروفیشنل لائف میں آ گیا ہے تو عمیر اس پہ کیا کہو گے؟ خاص طور پہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انسٹاگرامز اینڈ دا فیس بک اینڈ دا یوٹیوب جن کے لیے یہ کریئر ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پروفیشنلز ہو پوسٹنگ دیئر اپڈیٹس آن لنکڈن. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹریپ ہے؟ پہلے تو اس کی فن سائڈ پہ آتے ہیں کہ وہ باسز جنہیں دفتروں میں یا کیونکہ لوگ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ پروجیکٹس, وہ کام جب وہ اپنے باسز کو یا ان خاص لوگوں کو اس کے بارے میں پوسٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بڑی بڑی باتیں, تو اس کے بارے میں بھی ایک چیٹر ہے جو میں کافی سنتا ہوں کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں تھا, اس پہ کریڈٹ کس نے لیا. تو ایک لوگوں کی دوسری سائڈ ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ پوسٹ ایک طریقہ بھی بن گیا ہے باقی کو ورکرز کی ویزیبلٹی کا. اگر وہ نہ کریں اپنے لائن مینیجرز یا باسز کی سوشل میڈیا پہ انگیج, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آؤٹ سرکل ہو جائیں گے. وہ ادارے کے اندر ویزیبلٹی جو پہلے اپنے کاموں سے دکھائی جاتی تھی اب وہ سوشل میڈیا سے بھی دکھائی جاتی ہے. ٹریپ ایسے اس طرح کہ ہر کوئی اپنی جرنیز بتا رہا ہے.
ہر ہاں. کوئی عظیم کام کر رہا ہے, ملک وہیں کھڑا ہے, ہاں. حالات ویسے ہی ہیں, آپ کے ادارے اتنے ہی ٹاکسک ہیں, ہاں. تو پھر کیا, تو اس لیے اس اچھا میں وہ بیلنس کہتے ہیں نا جیسے عمیر کہ رات کے یا شام کے 6 بجے کے بعد لنکڈ ان پہ نہ جایا کریں, کیونکہ وہاں پہ سب لوگ, جیسے آپ نے خود کہا کہ بڑی بڑی آنرڈ ہے, یعنی اتنے ہمبل ہو رہے ہیں, آئی ایم ڈیولی ہمبلڈ کہ مجھے اس نے ریکگنائز کیا, آئی ایم ویری آنرڈ کہ میں نے وہ کام کر دیا. تو یعنی ہیوملٹی کی انتہا ہوئی بھی ہوتی ہے, اینڈ ان دا موسٹ سپرفیشل وے. ہیز دیٹ امپیکٹڈ یو ایز این انڈیویجول؟ اس میں خاص بات میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں ارلی رائزرز میں سے تھا سوشل میڈیا کے اپنے کام کے حوالے سے, اور مجھے ایسا لگا کہ پہلے تو میں اپنا کام سوشل میڈیا پہ ڈالتا تھا, لیکن بعد میں سوشل میڈیا میرا کام بن گیا, اور اس کے اوپر روزانہ کچھ نہ کچھ ڈالنا, پھر لوگوں کے پریشرز, تو افیکٹولی آپ دیکھیں میں تو ڈسکنیکٹ کیا ہوں. اچھا لیکن بتاؤ, سوشل میڈیا ٹو سوئل. ایبسولوٹلی رائٹ. مجھے بلکہ دونوں جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں نا اس کو تھوڑا سا پروب کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں عمیر کہ جب آپ ایک لائیو آڈینس کی ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہو تو یو کین سی دیئر ایکسپریشنز, یو کین سی دیئر ریئیکشنز, آپ کو پتا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ کتنے انگیجڈ ہیں. اگر وہی چیز کے بارے میں پوسٹ یا اسی طرح کی کوئی وزڈم, کوئی نگیٹ, کوئی نالج آپ سوشل میڈیا پوسٹ پہ شیئر کرتے ہو, ایون ایز اے ویڈیو اور ایز اے ٹیکسٹ, اور اس پہ اتنی انگیجمنٹ نہیں آ رہی ہوتی, ہاؤ ڈز دیٹ میک یو فیل ایز اے ٹرینر؟ It is, I have known this from a very early age کہ جو پاپولر ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ رائٹ ہو, اور جو رائٹ ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ پاپولر ہو. تو آپ اچھی چیزیں ڈالیں گے, بالکل کام کی بات اسٹریٹ ڈالیں گے, تو اس پہ بہت کم انگیجمنٹ حاصل کریں گے. آپ تماشا لگائیں گے, ڈرامہ کریں گے, تو انسان کرتب دیکھنے کے لیے تو پورا محلہ جمع ہو جاتا تھا. تو وہ سوشل میڈیا ہے آج کے دور میں. سو آئی ہیو بین ویری کلیئر اباؤٹ دس. اگر آپ میرا رن دیکھیں گے تو میں نے ہمیشہ وہ باتیں کی جو میرے لیے میننگ فل تھیں, اور میں نے اپنے اوپر کبھی یہ اسٹریس طاری نہیں کیا کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. پریزنس کی بات ہے, لوگوں کو پتا چلے, لیکن میں نے اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. تو میری بہت بچت ہو گئی سدرا. میں اسٹیج کا دیوانہ تھا, تالیاں دیکھنے والا تھا, اوویشنز دیکھنے والا. میں سوئل میں آیا, میں بورڈ روم سے اٹھ کے اور ویلیڈیشن کی دنیا چھوڑ کے کوائٹ ورلڈ میں آیا, اور صرف نیچر کی ساؤنڈز ہے. ادھر کوئی طاقت نہیں ملتی بیج لگانے کی. ادھر جب تک پھل نہ نکلے تب تک کسی کو, پھل نکل بھی آئے تو وہ لوگوں کو اتنا چھوٹا ہی لگتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ پھل کی کیا کاشت ہوگی, اس کی کتنی پروڈکشن ہوگی, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. مجھے ہمیشہ یہ مثال بڑی اچھی لگتی ہے کہ دیر آر 2 ways آف ورکنگ. نمبر 1 از یو ورک لائک اے کارپینٹر, کہ آپ ہی کے ہر پروسیس پہ آپ کی ایکسلنس ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کس قسم کی مہارت دکھائی, کتنی صفائی ہے آپ کے ہاتھ میں, کیسی آپ نے لکڑی لی ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن جو کوئی کاشتکاری سے منسلک ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ بیج بھی ڈالیں, پانی بھی ڈالیں, لیکن پھل کتنا نکلے گا, فصل کیسی ہوگی, اس میں آپ کا پورا اختیار نہیں ہے. When you are working in tandem with the nature, can what to do that. جو وہی والی بات ہے, اگر تالیاں اور داد نہ ہو تو کیا میں تب بھی اچھا کام کروں گی. اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کئی لوگوں کو آپ کو اچھے کام سے ڈی موٹیویٹ ہوتے ہوئے, ڈسکنیکٹ ہوتے ہوئے, ڈیٹیچ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جسٹ بیکاز دے ور نیور اپریشیٹڈ فار اٹ. اور کہیں نہ کہیں انہوں نے سوچ لیا کہ ہمیں اتنا غیر اہم محسوس کرایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہے, وائی ایم آئی ٹیکنگ دا پین. یہ آپ گھروں میں بھی دیکھتے ہیں, یعنی کوئی ایک بہو ہوگی یا کوئی گھر کی بیٹی ایسی ہوگی یا کوئی بچہ ایسا ہوگا جس کو لگتا ہے کہ یار میں کچھ بھی کر لوں مجھے تو اپریشیشن ملنی ہی نہیں ہے. تو آہستہ آہستہ وہ کرنا بھی, جو بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے, جو بھی وہ پینس لے رہا ہوتا ہے, جس بارے میں بھی کنسرن ہوتا ہے, وہ کنسرن ڈیٹیچمنٹ میں بدل جاتی ہے. سامع, یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی. اگر کوئی خاتون آپ سے کمپلین کرتی ہے کہ بھائی میں نے بہت نخرے اٹھائے جی اپنی سسرال والوں کے, اور ان کے لیے بڑے پکوان بھی بنائے اور بڑا کچھ کیا, لیکن جب کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کرنا تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی, ایسی خاتون کو آپ کیا کہیں گی؟ یہ بہت کامن بات ہے آج کل ہمارے یہاں. لوگ لٹرلی تعریف کرنے میں, پریز کرنے میں بھی کنجوس ہو گئے. دیکھیے تعریف تو اللہ کو ہی پسند ہے, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی اپریسیشن چاہ رہا ہے اپنے کام کے عوض آپ سے, تو آپ کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. دیز آر ناٹ جسٹ ورڈز, یہ صرف اسٹیٹمنٹس نہیں ہوتی ہیں, انرجی بوسٹرز ہوتے ہیں آپ کے لیے. اٹ گیوز یو انرجی, اٹ گیوز یو مور کانفیڈینس. اٹس لائک, اٹس اے فیل لائک کہ آئی ایم بینگ نوٹسڈ اینڈ آئی ایم بینگ اپریشیٹڈ, اور آپ پھر مزید اچھا کام کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دوں گی. آج کل ایک کلب میں سوئمنگ کے لیے جا رہی ہوں, وہاں پہ ٹرینر ہوتی ہیں فیمیل. میں نے نوٹس کیا شی از پٹنگ ہر آل ایفرٹس, اور بڑا مشکل ہے اس کے لیے ایک ٹائم میں کوئی 20 سے 25 لوگوں کو مینیج کرنا ایک پول میں. شی از اے ٹرینر.
आई अप्रिशिएटेड हर. मैंने कहा यार तुम किस तरह माशाल्लाह से मैनेज कर रही हो, एक टाइम में सब पे नज़र रखना और सबको देखना. लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है बच्चों के लिए जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, बट यू हैव टू कीप एन आई ऑन ईच एंड एवरी वन. तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंटली तुम लोगों को सिखा भी रही हो और किस तरह मॉनिटर कर रही हो. आई डू अप्रिशिएट तुम किस तरह एक लिमिटेड टाइम में इतने सारे लोगों को डील कर रही हो. शी वॉज लाइक, शी हग मी लिटरली एंड शी सेड मैम इतने सालों में, मुझे कोई 15-18 साल हो गए, मुझे किसी ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया कि मैं किस तरह यहाँ पर मैनेज कर रही हूँ. इवन मेरी कंप्लेंट्स ही जाती हैं एंड लिटरली शी वॉज सो हैप्पी. और ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें हमें चाहिए कि जो अपनी एफर्ट डाल रहा है उसमें आप ठीक है, आप मसरूफ़ हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी है, या हो सकता है वो परफेक्ट ना हो, आप गलती निकाल सकते हैं, आप चाहें आप उससे उम्मीद रख सकते हैं कि वो 4 चीज़ें और इम्प्रूव करे, लेकिन वो जो कर रहा है उसकी अप्रिसिएशन. अच्छा, इसका ताल्लुक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बचपन से है. अतिया, फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ टफ लव. हमारे पेरेंट्स तो कहते थे ना, हम शेर की नज़र से देखते थे, नज़र ही काफ़ी होती थी और बच्चे सीधे हो जाते थे. तो आई मीन देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट, ऑफ बीइंग रेप्रिमांडेड, कि अगर हमने सही नहीं की तो हमें डांट भी पड़ सकती है, हल्की फुल्की पिटाई भी हो सकती थी. यानी ऑल द किड्स इन द 80s and 90s हैव गॉन थ्रू दैट. लेकिन आज का पेरेंट ज़्यादा जेंटल है, ज़्यादा वैलिडेटिंग है. इस पेरेंटिंग स्टाइल के फ़र्क की वजह से आप कोई तब्दीली देख रही हैं माशरे में? बहुत तब्दीली है सिद्रा. सिर्फ पेरेंटिंग स्कूलिंग का भी स्टाइल बहुत मुख्तलिफ हो गया है. मैं कराची के टॉप नॉच स्कूल की एक प्रोडक्ट हूँ, लेकिन वो टॉप नॉच स्कूल उस ज़माने में बहुत मार पिटाई पे जो है वो फोकस होता था और बड़ी हमें पनिशमेंट्स मिलती थी. एंड पनिशमेंट का मतलब होता था कि वी वर बीइंग डिसिप्लिन्ड. येस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. लेकिन हर बच्चा जो है वो उस पनिशमेंट के माहौल से वैसे नहीं निकलता और हर की पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट तरीके से शेप अप हो रही होती है. तो हमने जो दौर देखा हुआ है उसमें स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी देखी हुई है, स्ट्रिक्ट स्कूलिंग भी देखी हुई है. अब पेरेंटिंग जो है कहीं ना कहीं वो वैलिडेशन में आ रही है, बट आई वुड लाइक टू कमेंट के ओवर वैलिडेशन में आ रही है. आपको लगता है? मुझे तो याद नहीं पड़ता, यानी हम टॉप मार्क्स भी ले आए, हम सारी जद्दोजहद भी कर लें, खुल के हमारे पेरेंट्स ने कभी रिश्तेदारों के और बाकी लोगों के सामने हमारी तारीफ़ नहीं की. बल्कि हमारे टीचर्स भी कभी पेरेंट टीचर मीटिंग में तारीफ़ कर दें तो माएँ हमेशा अक्सर ये कहती भी सुनाई, आप कभी घर में आके देखें, बल्कि घर की शिकायतें भी टीचर को जाके लगा देती थी. तो वो जो वैलिडेशन थी घरों से, वो इतनी मिसिंग क्यों थी और उसका क्या इम्पैक्ट है? वो मिसिंग इसलिए थी क्योंकि उन्होंने भी वो वाली सीखा ही नहीं था. उनकी भी पेरेंटिंग स्किल्स में वो एक मिसिंग फैक्टर था. और इमोशनल लिटरेसी तो हमारे अंदर अभी भी नहीं आई है. आई ऑलवेज टेल द पीपल दैट आई मीट कि इमोशनल लिटरेट हो जाओ. इमोशनल लिटरेसी से मुराद ये है अच्छे अल्फाज बोला करो. आप अपने घर में भी कॉन्स्टेंटली अप्रिशिएटिंग वर्ड्स यूज़ करें. सॉरी हो गया, थैंक यू हो गया, यूजिंग थैंक यू वर्ड अलॉट. अभी मुझे साइमा का एग्जांपल इतना अच्छा लगा कि अल्लाह पाक भी तो कहते हैं कि सारी तारीफ़ ही मेरे लिए. आई मीन अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है तारीफ़ की, लेकिन अल्लाह मियाँ भी बता रहे हैं. तो इमोशनल एपेटाइट के साथ ही अल्लाह मियाँ ने हम सबको पैदा किया हुआ है. और उस इमोशनल एपेटाइट में कहीं ना कहीं उस एप्रिसिएशन की अगर हमारे अंदर कमी रही है एज वी वर ग्रोइंग, तो माने या ना माने उसके इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर आ रहे होते हैं. आई एम ग्लैड कि अगर पेरेंट्स के अंदर आज के दौर में वो अवेयरनेस आ रही है, टीचर्स के दौर में वो अवेयरनेस आ रही है कि काउंसलिंग पोर्शंस खोले हुए हैं स्कूल्स में और वहाँ पे बच्चों को डिसिप्लिन को एक अलग कैटेगरी में डाला हुआ है और एप्रिसिएशन और कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस को अलग उस पर डाला हुआ है. तो फिर वो हेल्दी पेरेंटिंग और हेल्दी स्कूलिंग होगी. मुझे ऐसा लगता है अतिया कि हमारे ना पिछली जनरेशन या स्पेशली मिलेनियल्स के लिए कुछ नोशंस थे. उमर, अगर हम जैसे सिंपल सी चीज़ एक्सरसाइज को भी ले लें, वेट लॉस को भी ले लें, तो हमें बताया जाता था नो पेन नो गेन. जब तक मेहनत नहीं करोगे, अपने आप को तकलीफ नहीं दोगे, दिन में 18 घंटे नहीं पढ़ोगे तो टॉप नहीं आओगे, अपने आप को मनवा नहीं सकोगे. सो देयर हैज़ बिन अ वेरी सिवियर डोज ऑफ अ सेंस ऑफ ड्यूटी. हमें कहा जाता था कि ये जो भी चीज़ है वो तकलीफ दे है, लेकिन बस इसी तकलीफ से गुजर कर सक्सेस का रास्ता है. और उस तकलीफ से गुजरने की कोई अप्रिसिएशन भी नहीं होती थी. इट वाज जस्ट एक्सपेक्टेड. हमने सबने वो जुमले सुने कि हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे एक ही चीज़ तो तुम्हें करने को कहा है, तुमने पढ़ाई करनी है, तुम उसमें भी अच्छे टॉप नहीं कर रहे हो. इसी तरह आप घरों में चले जाएं तो एक्सपेक्टेड था कि जो बहू है या जो घर की खातून लीड कर रही है, उसने तो सुबह जल्दी उठना ही है, वो सबको खिलाकर ही खाना खाएगी, वो अपनी पसंद का खाना नहीं बनाएगी. एंड फॉर ऑल ऑफ दैट ड्यूटीफुलनेस शी वॉज नेवर अप्रिशिएटेड. कभी हमने बैठ के अम्माओं की तारीफ नहीं की अपने घरों में. ये तो काम है करने वाला, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, ड्यूटी की क्या तारीफ. तो हम एज ए कल्चर ऐसे ही हैं. अगर
ویٹر اپنی چیز کر دے تو ہم اس کو تھینک یو نہیں بولتے, ہم کہتے ہیں اس نے تو اپنا کام کیا ہے. ہمارا کام والا کچھ کر دے تو اس کا جواب بہت اچھا دیا پہلے, کہ انہوں نے بھی نہیں سیکھا تھا. ایک اور بات یہ کہ ہمارے لیے ایک وے آؤٹ بھی رہا ہے کہ تم لوگوں سے کیوں توقع لگاتے ہو, اللہ سے توقع لگاؤ. تو ہمارے بڑے بوڑھے ہمیں یہ بھی, جو کہ مجھے لگتا ہے بہت اچھی ایڈوائز ہے, کہ آپ جو ہے وہ ہر بات کا صلہ یہاں پہ نہ سیکھ کریں, نہیں تو آپ بہت سلو ہو جائیں گے. سدرا, آپ نے بہت سارے کام کرنے ہیں, آپ کا ہر لمحہ امپورٹنٹ ہے, اس میں آپ بہت سارے گھنٹے یہ سوچنے پہ لگا رہے ہیں کہ مجھے تعریف نہیں ملی. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس بہت کرنے کے لیے کام تھا اور وہ ویلیڈیشن کے چکر میں بہت ہی بیوقوفانہ چیزیں کر رہے تھے, جس سے وہ کوئی خاص حاصل بھی نہیں ہوتی ایونچولی. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپریشیٹ کرنے والے بنیں, لیکن لینے والے نہ بنیں. کوشچن رکھیں, حضرت علی نے کہا تھا جو بہت تعریف کرے اس سے کوشچن کرو, لیکن we should say this with a lot of caution, and maybe it is also coming from a place of privilege, کیونکہ لوگ آپ کو اور مجھے دیکھ کر تو کہیں کہ بھائی عمیر کے بھی بہت پسند کرنے والے ہیں, سدرا کے بھی بہت پسند کرنے والے ہیں, تو 10 لوگ تعریف کرتے ہیں, 2 نہ بھی کریں تو ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کو زندگی میں اپریسیشن, ویلیڈیشن ملتی ہی نہیں ہے, then it does impact your self-image and your self-belief. I agree 100%. اسی لیے ہمارا کام بہت زیادہ ٹرانسفارمیشنل رہا نوجوانوں کے ساتھ سدرا, کیونکہ اس میں نوجوانوں کو ایک سیف اسپیس دیا. وہ نوجوان جو کرٹیسائزڈ ہوتا تھا وہ اپریشیٹڈ تھا, جس سے سوال نہیں پوچھا جاتا تھا اس کو موقع ملا, تم بتاؤ تم کیا کرنا چاہتے ہو, تمہاری کیا سوچ ہے. تو I 100% agree کہ اگر بالکل نہ ملے تو بندہ پھر وہ پھول کھیل ہی نہیں سکتا. you need some, لیکن جو زیادتی ہے وہ جو نکل سکتا ہے نا اس کو بھی مار دیتی ہے. اچھا, اور بڑی انٹرسٹنگ اس کے اندر کچھ کمپیریزنز ہیں, and you are absolutely right. اوور ڈو کسی بھی چیز کو نہیں کرنا چاہیے, ہر چیز میں جو میانہ روی ہے وہ اچھی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ذرا اس پہ بھی بات کریں گے کہ ایک زمانہ کی جاتی تھی کہ گھر میں لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں. آپ نوٹس کریں, لڑکیوں سے آج بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اسکول سے آ کے, کالج سے آ کے گھر کے کام میں ہاتھ بٹائیں گی. لڑکا اگر کر لے تو اس کو تعریف ملے گی. یہی چیز اگر نیو پیرنٹس کی طرف دیکھا جائے, ماں کی تو ڈیوٹی ہے بچے کی لک آفٹر کرنا, لیکن اگر باپ نے ایک گھریلو تقریب کی محفل میں بچے کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا بھی لیا تو 4 لوگ اس کی تعریف کریں گے. پھر برتھ آرڈر اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سب سے بڑے کی اور سب سے چھوٹے کی تو تعریف ہو ہی جاتی ہے, لیکن منجلا جو ہوتا ہے نا وہ بیچارہ تعریف کے لیے ترستا رہتا ہے. ویل ٹاک اباؤٹ آل آف دس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی جناب علی, لڑکا اور لڑکی کی تفریق تو بہرحال ہے. اگر ہمارے یہاں کوئی گھر کی ذمہ داریاں یا مالی ذمہ داریاں خواتین اٹھا لیتی ہیں تو ان کی تعریف میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ گھر کی بیٹی نہیں بیٹا ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بیٹا اور بیٹی کا فرق ایسا ہے کہ بیٹے نے اگر اٹھ کر پانی کا گلاس بھی بٹھا دیا تو اس کا مطلب ہے اس کو وہ بڑا فرما بردار ہے, بڑا اچھا بیٹا ہے, دیکھو آ کے بیٹھتا ہے. لیکن بیٹی کی بہت ساری ایسی ڈیوٹیز کو, ایسے کام کو دیکھ کر بھی اندیکھا کیا جاتا ہے, اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں تعریف کی کیا بات ہے, یہ تو سب بچیاں کرتی ہیں. عطیہ کیا کہیں گے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے پرسنالٹیز پہ؟ بہت نیگیٹو امپیکٹ. گڈ دیٹ یو براٹ دس کویسچن. آج بھی وہی ہوتا ہے کہ اگر چکن اگر بنی ہوئی ہے تو ٹانگ جو ہے وہ بیٹے کو ملے گی اور بیٹی کو ریسٹ آف دا سالن ملے گا. لیکن وہی بات ہے کہ اور ایجوکیشن میں بھی ہم پرائیورٹائز جو ایک زمانے میں لڑکے کو کرتے تھے, لڑکیوں کے لیے تو شادی کے لیے پیسے بچائے جاتے تھے. یہ وہی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ہم نے فالٹی پیرنٹنگ دیکھنی ہے, اور فالٹی پیرنٹنگ میں اب اگر ہم دیکھیں کہ ہاں جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا, اینڈ ناؤ لیٹس پٹ اے اسٹاپ آن اٹ. وائی؟ بیکاز اٹ ہیز ناٹ اونلی اے نارمل نیگیٹو امپیکٹ بٹ اے سیویئر نیگیٹو امپیکٹ. کیوں؟ کیونکہ بچے آپس میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جسٹس نہیں ہو رہی ہے, اور جہاں پہ جسٹس نہیں ہو رہی ہے, عدل و انصاف نہیں ہو رہا, وہاں پہ لانگ لاسٹنگ امپیکٹس پرسنالٹی پہ آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہی چیزیں انٹر جنریشنل ٹراما بن کر آگے جا رہی ہوتی ہے. ہم لڑکوں کے لیے گھر کے کاموں میں, ہوم چورز میں ہاتھ بٹانے کو تانا بنا دیتے ہیں, مذائقہ خیز بناتے ہیں, اس پہ مذاق اڑاتے ہیں. ہم تعریف نہیں کرتے لڑکے کی اگر لڑکے کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے, اگر لڑکے کو گارڈننگ کا شوق ہے, اس طرح کی سافٹ ویئر چیزوں کا اگر کسی لڑکے کو, کسی مرد کو شوق ہے, ہم اس پہ تعریف کیوں نہیں کرتے؟ ہم پتہ نہیں سدرا شاید ایک کلچرل ڈینائل موڈ میں رہتے ہیں, کیونکہ ہیئر ڈریسرز ہیں وہ سارے آدمی ہیں, جتنے بھی بہترین میک اپ آرٹسٹ ہیں وہ سارے آدمی ہیں, جتنے بھی فیشن ڈیزائنرز ہیں میجورٹی سارے آدمی ہیں, جتنے بھی کوکس شیفس ہیں وہ سارے آدمی ہیں. ہم پتہ نہیں کلچرل ڈینائل موڈ میں ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارے عورتوں کے کام ہیں, اور اگر مرد کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کہیں ان کو اپریشیٹ تو دور کی بات ہے, ہمیں ان کو شاید ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ایکسیپٹنس, ریڈیکل ایکسیپٹنس میں ہیں, اٹ از واٹ اٹ از, اور اٹ از واٹ اٹ از میں یہی ہے کہ وہ سارے کام بہترین جو بھی جینڈر بائسڈ کام ہم بول رہے ہیں وہ سارے کے سارے آدمی کر رہے ہیں.
अगेन क्रिएटिंग अ वेरी अप्रिशिएटिंग एनवायरनमेंट एट होम, और अपनी फॉल्टी पेरेंटिंग को अगर हम इसमें आप नॉर्मलाइज तहजीक का करें. एलिमेंट भी तो देखें ना, कि अगर हमने किसी मर्द का मजाक उड़ाना होता है तो हम उसको कहते हैं औरतों की तरह चूड़ियां पहन लो, बिल्कुल, या उसको लड़की से मुशाबिहत देते हैं. बट उमैर, ऑन द अदर हैंड, लड़की या खातून कोई अच्छा काम करे तो जैसे मैंने पहले कहा कि उसको कहा जाता है ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है. क्या ये तारीफ है? ये जो कर रहा होता है सिद्रा, उसके लिए तारीफ होती है, लेकिन बात गैर मुनासिब है. बिल्कुल सही. वो तो इस हवाले से कर रहा होता है ना कि देखो बाकी बेटियां नाजुक होती हैं, घरों में पली होती हैं, वो नहीं करती ये, तो उस बाप के लिए वो प्राइड होता है. मैंने इसको ऐसे समझा है, लेकिन कहना नहीं चाहिए. जरूरी नहीं है कि आप उसको बेटे से मुकाबला करें. आप बेटी की क्वालिटीज बता सकते हैं कि इसकी क्या खुसूसियात हैं, और खुसूसियात हमने अपने दिमाग में तय की हुई है. सिर्फ हमने नहीं की हुई, दुनिया ने की हुई थी. मर्द जाके जंग लड़ते थे, मरते थे, उनको ज्यादा खिलाया जाता था, उनका एक सर्टन रोल तारीख में था, औरतों का एक रोल था. अब दुनिया मुख्तलिफ हो गई है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे घराने, खानदान और कल्चर्स उससे इतनी क्विकली समझ जाएं उस बात को. लेकिन बहुत तब्दीली आई है, और अब मुझे लगता है कि खवातीन के लिए बहुत ज्यादा स्पेस है हर तरह की क्लास के अंदर. एब्सोल्युटली. लेकिन मैं एक और तरफ लेके जाना चाहूंगी बात को, और सामा ये सवाल मैं आपके पास लेके आती हूँ कि जैसे हमने कहा ना कि ये बात थोड़ी सी नामुनासिब है, उसी तरह और बहुत सारी ट्रेड्स को खवातीन की ग्लोरीफाई करके तारीफ के अंदाज में बताया जाता है, जो मुझे लगता है उनके साथ ज्यादती है. मिसाल के तौर पे जब वो जुल्म बर्दाश्त करती हैं तो कहा जाता है ये बड़ी बुर्दबार है, बड़ी साबिर है, देखो इसने दुनिया को छोड़कर सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखा, अपनी जो ख्वाहिशें थी उसको मार कर बच्चों के लिए मेहनत की. ये तारीफ लग तो रही है, लेकिन ये असल में जुल्म और ज्यादती है. इस पे क्या कहेंगी आप? हाँ सिद्रा, आप सही कह रही हैं. जो अगर आपके मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा सामने वाले के जुल्म के बावजूद भी, तो उसको बड़ा बुर्दबार और समझदार कह के पुकारा जाता है, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि भाई ये हमारी बड़ी समझदार बुर्दबार जो है वो बहू है. और बहू भी फिर अनफॉर्चुनेटली उसी ट्रैप में आ जाती है कि जी मेरी तारीफ़ हो रही है, मुझे प्रेज़ किया जा रहा है, तो वो तारीफ़ ना हो उस डर से वो फिर कुछ कह ही नहीं पाती उस जुल्म के अगेंस्ट. उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेती है. हाँ, वो एक्सेप्ट कर लेती है कि यस, देखिए ये आइडियलाइज कर लिया गया है हमारी विमेन को. अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि पूरे एशिया में यही है कि ख़वातीन को रिप्रेजेंट ही इसी तरह किया जाता है. और बड़ी इसकी वजह से गलत रिवायतें हैं. आप मिसाल के तौर पे देखें कि अगर किसी का पार्टनर दुनिया से गुजर जाता है तो अस्यूम किया जाता है जी मर्द है तो फौरन दूसरी शादी करनी है. हाँ. लेकिन खातून, और ख़ास तौर पे अगर उसके बच्चे हैं तो नहीं ये तो बड़ी मायूब बात है. नहीं, वो तो अब अपने बच्चों का पहले प्रायोरिटाइज करेगी, डेडिकेट कर देना है. अतिया क्या कहेंगी, इस गैस लाइटिंग को अब खवातीन समझ पा रही हैं, माशरे में कुछ तब्दीली है? समझ पा रही हैं, तभी तो चेंजेस आ रही हैं. मैंने बोला था कि चेंजेस आ रही हैं, वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम ज्यादा इमोशनली लिटरेट हो रहे हैं. हमें पता चल रहा है कि कहाँ पे यही पैटर्न्स टॉक्सिक हैं, और हमारे लिए उसको नॉर्मलाइज किया हुआ है. जितनी माइंडफुल अवेयरनेस आती जाएगी टॉक्सिक पैटर्न्स की, जितनी कल्चरल इलिटरेसी की अवेयरनेस आती जाएगी, उतनी चेंजेस आती जाएंगी. अच्छा, यानी कोई तारीफ कर रहा हो तो उसके अल्फाज पे ध्यान दें, उसकी नीयत पे ध्यान दें. कभी कभार हमें, जैसे आपने गैस लाइटिंग का लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया कि आपकी हंच कह रही होती है कि यार दिस इज़ अ बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ये तारीफ लग रही है लेकिन ये तारीफ है नहीं, ये मुझ पे तंजी किया जा रहा है. लेकिन फिर आप थोड़े मुगालते में पड़ जाते हैं, थोड़े कंफ्यूज हो. तो क्या करना चाहिए जब कोई तारीफ कर रहा होती है, तो कैसे जाने कि ये वाकई खुलूस के साथ वाली मुखलिस तारीफ है या इसमें किसी का कोई मतलब है? अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के साथ सिद्रा, कि अगर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस आपको लग रहा है कि ये मुनाफिकत चल रही है, कि ये पीछे मेरे ऊपर जुल्म कर रही हैं और आगे 10 लोगों के आगे मेरी तारीफ कर रही हैं, तो अगैन वहाँ पे जाकर आप अपने उनसे साथ लड़ाई झगड़ा तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन एक माइंडफुल अवेयरनेस के साथ कि मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इनके साथ कैसा है. यू नीड टू सेट अप सर्टेन फिजिकल एंड इमोशनल बाउंड्रीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. अच्छा, दिस हैपेंस इन द प्रोफेशनल लाइफ एज वेल. उमैर, कई दफ़ा जो यंग प्रोफेशनल्स होते हैं या मिड टीयर प्रोफेशनल्स होते हैं, वो कहते हैं यार बॉस ना अकेले में तारीफ कर देते हैं. जब मैं रिपोर्ट दिया तो टेक्स्ट कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, ऑफिस में बुलाकर तारीफ कर दी, लेकिन जब इवैल्यूएशन की बारी आई या जब पब्लिकली एक्नॉलेज करने की बारी आई तब कोई तारीफ नहीं होती. तब क्या करना चाहिए? जी, आप अनफॉर्चुनेटली एक मैनिपुलेटिव बॉस के साथ काम कर रहे हैं. पहले तो ये सीख लें. जल्दी इस बात का एहसास कर लें, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, उतना आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा है. हाँ. और ऐसे बॉस को आप बिल्कुल
چیکمیٹ کرنا چاہیے. آئی تھنک یہ بہت ہی برا رویہ ہے کہ وہاں سے چلے جائیں, اس کو ویسے رہنا دیں. جب آپ سامنے والے کا گیم اس کے سامنے لے آتے ہیں تو وہ گیم اوور ہو جاتا ہے. گیم اس کے سامنے لانا کانشیسلی اچھے انداز کے اندر ایسا, کیونکہ بعض مرتبہ اس کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ کیا کر رہا ہے. اس کی پوری سلطنت اس بات پہ بنی ہوئی ہے. آدھے لوگ ہنستے رہے, اس کو رسپونڈ کرتے رہے. آپ کو پتا ہے غلامانہ سوچ ہے ہمارے ادھر, تو کوئی نہ کوئی تو ہے جو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کو. تو اگر آپ اچھے ہیں, ہاں یعنی چت بھی میری پٹ بھی میری, کہ اس کی تعریف بھی ہو جائے لیکن پبلکلی وہ ایکنالج بھی نہ ہو. آخری سوال سائمہ, اور یہ انہوں نے تو بڑا سخت لفظ استعمال کیا مینیپولیٹو باس کا. یہ ہمارے گھروں میں پارٹنرز کے بیچ میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. شوہر اکیلے میں تو بیوی کی تعریف کر دیتا ہے لیکن ساس کے سامنے, گھر والوں کے سامنے تعریف نہیں ہو رہی ہوتی, اور کہتا ہے تعریف تو دیکھو میں نے کر دی. میں کیوں نہیں ہو رہا ہوتا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, 100% صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ہسبینڈ کو اپنے پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ پتا ہوتا ہے. ہی نوز کہ اگر اس نے زیادہ تعریف کرنی ہے کہ اس کو کس نام سے انٹروڈیوس کروایا جائے گا, پھر سب لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. ایگزیکٹلی, اسی لیے وہ بیچارہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ بیگم کے سامنے تعریف کرنی بھی ضروری ہے, اس کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے. اچھا, ایز فار ایز مائی ہسبینڈ از کنسرن, میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ہی از ویری مچ پراؤڈ کہ ان کی مسز کس طرح سکسیزفلی ٹریننگس کنڈکٹ کرواتی ہیں, چاہے وہ کارپوریٹ ہوں یا چاہے وہ جو بھی پروجیکٹس ہوں کرواتی ہیں. آفس سے جب بات ہوتی ہے ان کے کچھ کولیگ سے تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کس طرح آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو دیٹ از انف فار می. اچھا, لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یو ویری لکی. ہمارے یہاں اس کا بھی الٹ دیکھا گیا ہے, کیونکہ ورکنگ ویمن, پروفیشنل ایکسلنس فار ویمن از اسٹل سچ اے نیو کانسیپٹ ان پاکستان. کہ عمیر, جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا, اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی نے جی دنیا میں جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں, اپنی وہ بہترین ڈاکٹر ہے, بہترین مینیجر ہے, بہترین لیڈر ہے, لیکن تعریف صرف اور صرف اس کے آلو کے پراٹھوں کی ہو رہی ہے, جیسے اس کے علاوہ اس کی زندگی میں اور اس کی پرسنالٹی میں کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس چیز کی تعریف ہو رہی ہے, آپ کی کون سی آئیڈینٹی کو انسٹل کیا جا رہا ہے, اپنا کون سا رویہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. سو وی ہیڈ اے میں اپنا جواب درانا نہیں چاہتا سدرا. چلے, بہت بہت شکریہ عمیر, سائمہ اینڈ عطیہ. دس واز اے فن کنورسیشن. تعریف کریں, اس سے لوگوں کی صحت بہتر ہوتی ہے, ان کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہوتا ہے, وہ آپ کے بارے میں اچھی رائے کرتے ہیں. لیکن تعریف کو کبھی بھی مینیپولیشن کا ہتھیار بنا کر استعمال نہ کریں, کیونکہ جس طرح کہ عمیر نے کہا کہ آپ کی گیم بہت جلدی اپ ہو جائے گی, اور آپ ایک ہی جھوٹ 4 دفعہ نہیں چلا سکتے. لوگ بہت جلدی اس پیٹرن کو پکڑ لیتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.